اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پچھلے ہفتے 2-4 دن پہلے چند باتیں حقوق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کی گئیں۔ کچھ ایسے حقوق تھے کہ جو زوجہ اور شوہر دونوں میں مشترک تھے اور دونوں کے اوپر ضروری تھا کہ وہ اس کی رعایت کریں۔ کچھ حقوق ایسے تھے کہ جو منفرد تھے اور ہر ایک کی ذمہ داری تھی کہ دوسرے کے بنسبت اس حق کی وہ رعایت کرے۔ اشارہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ اسلامی زبان میں حق اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے گردن کے اوپر آتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو پورا کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اولاد کو دیکھیں اور ماں باپ کو دیکھیں تو یہ حق دونوں طرف سے آتا ہے، یعنی کچھ حق اولاد کے اوپر آتے ہیں ماں باپ کی بنسبت اور کچھ حقوق ماں باپ کے اوپر آتے ہیں اولاد کی بنسبت۔ اسی طرح سے یہاں بیان کیا گیا تھا شوہر اور زوجہ کے حوالے سے۔ کچھ یہاں پہ روایات ہیں جو بہرحال کیونکہ پچھلے ہفتے صرف جو اصل بات تھی وہ آپ کے سامنے عرض کر دی تھی اور روایات جو ہے وہ رہ گئی تھیں، تو کچھ روایات ہیں اس کے اوپر غور کر لیں انشاءاللہ، تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ بیان کرتا ہوں۔ حقوق کے بارے میں جو مشترکہ حقوق تھے اس میں بیان کیا گیا تھا کہ اخلاقی حقوق کی رعایت، یہ تو عام حق تھا کہ بہرحال اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے جو انشاءاللہ آج اگر وقت رہا تو اس کو لاسٹ میں بیان کروں گا۔ دوسرا تھا ایک دوسرے کی عزت اور احترام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، روایت جو ہے وہ بحار الانوار میں ہے، جلد نمبر 103 میں فرماتے ہیں اگر کسی مرد نے شادی کی تو اس پر لازمی ہے کہ اپنی زوجہ کا احترام کرے۔ دیکھیے جو روایت ہے اس میں ایک عجیب امام نے لہجہ اختیار کیا ہے، تقریباً ایک طرح سے امام حکم دے رہے ہیں، ایک طرح سے امام ضروری سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی نے شادی کی تو اس کے اوپر لازمی ہے کہ اپنی زوجہ کا احترام کرے۔ یا دوسری روایت میں حضرت فرماتے ہیں، یہ عام روایت ہے کہ اس سے بھی بہرحال استفادہ ہوتا ہے، کہ ہر وہ مسلمان جو کسی کا احترام کرتا ہے اور جتنا زیادہ اس کی رشتہ داری زیادہ ہوتی ہے، یعنی روایت میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر وہ مسلمان جو کسی دوسرے کا احترام کرتا ہے، اب جس کا وہ احترام کر رہا ہے بہرحال ہو سکتا ہے وہ اس کا رشتہ دار ہو سکتا ہے اس کا پڑوسی ہو سکتا ہے کوئی اور ہو غیر ہو، فرما رہے کہ جو جس کا یعنی جس سے رشتہ داری میں جتنا قریب ہے اتنا زیادہ اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کا احترام کرے، یعنی جیسے جیسے قرابت داری رشتہ داری بڑھتی جاتی ہے احترام کرنا بڑھتا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس روایت کو میں نے اس لیے چنا تھا کیونکہ ہمارا معاشرہ تھوڑا اس سے اپوزٹ ہے، یہ امام کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی جتنی قرابت بڑھ رہی ہے جتنی رشتہ داری بڑھ رہی ہے اتنا کیا بڑھنا چاہیے، احترام بڑھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہاں گھر کی مرغی، ہاں یعنی جتنا زیادہ رشتہ داری اور قرابت بڑھتی جائے گی اتنا یہ احترام کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سیرت اہل بیت سے بالکل فرق کرتا ہے۔ ایک بار اگر آپ کو اس احترام کو سمجھنا ہے تو ایک بار صحیح سے حدیث قصہ کا مطالعہ کریے۔ ہم لوگ نے ابھی تک حدیث قصہ پڑھی نہیں ہے، تشریح نہیں ہوئی ہے، ایک 40-50 لیکچر چاہیے
کہ جو ہے وہ تھوڑا بہت حدیث قصہ کو ہم لوگ سمجھیں کہ ہے کیا. کتنے اس میں احترام کے گوشے ہیں کہ جب کس طرح سے پیغمبر تشریف لے کے آتے ہیں، کس طرح سے مانگتے ہیں، کس طرح سے دیا جاتا ہے، کس طرح سے پھر جو ہے وہ حسنین علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں. یہ جو ترتیب ہے کہ جو ہے وہ سب سے پہلے چھوٹے حضرت تشریف لاتے ہیں، پھر دوسرے آتے ہیں، پھر مولا کائنات آتے ہیں، پھر اس طرح سے جو الفاظ ہیں وہ ترتیب سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے. الفاظ کے اوپر غور کریے گا. اگر کسی نے بہت صحیح ترجمہ کر رکھا ہو حدیث قصہ کا تو ایک بار غور کیجیے گا کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کو، یعنی قرابت کتنی زیادہ ہے. یعنی صرف گھر میں آ کے یہ سمجھے جا رہے ہیں کہ کوئی آیا ہے. انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأن رائحۃ جدی رسول اللہ. آگے ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ آگے نہیں کہا امام نے کہ ہاں مجھے یقین ہے. کیوں؟ کأن، یہ کأن کا ورڈ خود یہاں پہ بہت اہمیت رکھتا ہے. یعنی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں لگے تب بھی اس بات کا اظہار کرو. اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ تمہارا کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا آیا ہے، تمہیں یقین نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس بات کا اظہار کرو. پوری حدیث قصہ ایک بہترین درسگاہ احترام کے لیے. تو امام جو ہے وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ روایت یہ بھی بحر الانوار میں، البتہ جلد نمبر 74 میں جو ابھی آپ کے سامنے یعنی تلاوت کی، کہ اس میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جیسے جیسے قرابت بڑھتی جا رہی ہے احترام بڑھنا چاہیے. کیا اس کے اندر پوائنٹ ہے؟ اس پہ غور کریے. دیکھیے جیسے جیسے نزدیکیاں بڑھتی ہیں ویسے ویسے ایک دوسرے کی کمیاں سامنے آتی ہیں. یہ جو پوائنٹ ہے اس پہ غور کیجیے. معمولاً یہی ہوتا ہے. اگر آپ ایک انسان سے بہت دور ہیں، سال میں ایک بار آپ سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے، آپ کو کیا پتا کہ یہ 364 دن کیا کر رہا ہے؟ آپ کو کیا پتا وہ جو 365 دن میں سے ایک بار آپ کی ملاقات ہو رہی ہے 1 گھنٹے کے لیے، باقی 23 گھنٹے یہ کیا کر رہا ہے؟ لہٰذا کیونکہ ہمیں اس کا ماضی نہیں پتا ہوتا، ہمیں اس کا پس منظر نہیں پتا ہوتا، ہمارے سامنے فقط اس کی زندگی کا 1 گھنٹہ ہے، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی پوری شخصیت کو اس 1 گھنٹے میں اتار دیتے ہیں. یعنی یہ پورا انسان یہی 1 گھنٹہ ہے. بعض لوگوں کو دیکھیے مثلا کسی سے زندگی میں ایک بار ملتے ہیں، بہت اچھا ان کے ذہن پہ اثر رہتا ہے، لیکن کوئی دوسرا انسان بہت زیادہ اس سے ملا ہوا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے. اب جب وہ اس کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے ماں جائیے، آپ کو کیا پتا. کیوں یہ کہہ رہا ہے وہ؟ کیونکہ وہ اس کی زندگی کے دوسرے گوشے بھی جانتا ہے. تو یہ تقریباً جو ہے وہ ایک فطری سی بات ہے کہ جتنا زیادہ نزدیکیاں بڑھتی ہیں سامنے والے کی کمزوریاں سامنے آتی رہتی ہیں. جیسے جیسے کمزوریاں سامنے آتی رہیں گی ویسے ویسے احترام کیا ہوتا جائے گا؟ خود بخود کم ہوتا جائے گا. تو یہ ایک مشکل ہے، یعنی ایک مشکل نہیں، ایک طریقہ ہے، یہ ایسا ہے ہی. یعنی آپ جس سے جتنا نزدیک ہوتے جائیں گے اتنا ہی اس کی کمیاں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی اور اتنا ہی اس کا احترام آپ کے سامنے کم ہوتا جائے گا. اس مشکل کو کیسے دور کیا جائے؟ کیونکہ بہرحال زوجہ اور شوہر سے زیادہ کوئی ایک دوسرے سے نزدیک نہیں ہوتا. اس سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کیا کمیاں ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا برائیاں ہیں. اسی لیے اگر کوئی تیسرا آ جاتا ہے تو کبھی کبھی جو ہے وہ، مثال کے طور پر خواتین کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا فارمولہ ہوتا ہے کچھ کام نکلوانے کا. اگر مثال کے طور پر انہیں کوئی کمزوری پتہ چل گئی، کوئی بات پتہ چل گئی تو بس اب یہ ایک آلہ کار بن جاتا ہے کسی کام کو نکلوانے کا. ہاں فلاں سے بتا دیا جائے گا، فلاں کو بھی بتا دیں گے بھی. اب وہ بیچارہ سوچتا ہے لو بھیا یہ کہاں سے ہم نے جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی، یہ جو ہے وہ پوائنٹ ان کے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا. ایسے ہی الٹا بھی ہوتا ہے، یعنی کسی دوسرے کے پوائنٹ آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نزدیک ہے، بہرحال ایک دوسرے کے لیے محرم ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمسر ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم سفر ہیں، تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. 2-3 باتیں یہاں پہ اگر غور کی جائیں تو یہ مشکل الحمدللہ اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ، یعنی کس مشکل کو سالو کرنے کے لیے، پہلے مشکل کو سمجھیے. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایک دوسرے سے نزدیک ہیں لہٰذا ایک دوسرے کی کمزوریاں ہم کو پتہ ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں ہم کو پتہ ہیں. کیونکہ یہ کمیاں اور برائیاں ہمیں پتہ ہیں تو خود بخود ہم اس کا احترام کیا کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں. خود بخود احترام کم ہوتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجیے جو جتنا دور ہے اس کا احترام اتنا زیادہ ہے.
جو جتنا نزدیک ہے اتنا احترام اس کا کم ہو جاتا ہے۔ روایات ہمیشہ اس کا الٹا ہم سے تاکید کر رہی ہیں۔ روایت کہہ رہی ہے جو جتنا نزدیک ہے اس کا احترام اتنا زیادہ کرو۔ والدین سے زیادہ نزدیک کوئی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ احترام کس کا واجب ہوتا ہے؟ والدین کا، جو سب سے نزدیک ہے۔ تو کیا والدین میں کمیاں نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی۔ اب اس کے بعد آپ ایک اسٹیج آگے بڑھیے، زوجہ اور شوہر، اور زوجہ اور شوہر ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہیں، کمیاں نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں۔ اب یہ کمیاں پتہ چلنی ہیں، اسی لیے دیکھیے، غور کیجیے گا، آپ بہت سے گھرانوں میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ شروع کے 3-4 مہینے بہت اچھے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دم سے جو گاڑی جا رہی تھی صراط مستقیم کے اوپر، صرف یہ نہیں کہ اتنی ٹہڑی ہوتی ہے، یو ٹرن لے لیتی ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ جو پردے کے پیچھے تھا وہ 3-4 مہینے میں کیا ہوا؟ سامنے آ گیا۔ کیوں علماء نے آ کے اجازت دی ہے؟ البتہ یہ تو اب آپ لوگ کا مرحلہ گزر گیا یہاں پر۔ کیوں علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ بھئی نامحرم سے بات کرنا کیا ہے؟ بھئی جو ضروریات سے ہٹ کے نامحرم سے بات کرنا حرام ہے، نہیں بات کر سکتے، لیکن اگر کسی کے ساتھ شادی کرنا ہے، رشتہ لگنا ہے تو کی جا سکتی۔ کیوں؟ تاکہ سمجھے تو ایک دوسرے کو۔ بھائی ایک بار اگر 1 گھنٹے ہم اپنے جوان کو اجازت دیں کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے شادی کرے، وہ پوری زندگی گھر کیا بن جائے؟ جہنم کا کوئی ایک طبقہ بن جائے۔ تو جو فقہاء اجازت دے رہے ہیں اس بات کی، وہ اسلام کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ اور آج کل ہمیں معاشرے کا طریقہ کیا ہے؟ منگنی سے پہلے کوئی قید نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جیسے ہی منگنی لگی ایسی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور خدا نہ خواستہ نکاح اور رخصتی کے ٹائم میں فرق ہو جائے، اگر نکاح ہو گیا، رخصتی 2 مہینے بعد ہوگی، تو یہ 2 مہینے تو عذاب والے 2 مہینے بن جاتے ہیں۔ یعنی جیسے خداوند متعال ان دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر حلال کرتا ہے، ہمارا معاشرہ حرام کر دیتا ہے۔ بہت سی مشکلات کیونکہ نہیں سمجھیں۔ اب اس کا نتیجہ کہاں پہ نکلتا ہے؟ نتیجہ شادی کے بعد نکلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے دن میں دونوں جوانوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائی ہے۔ پہلے بھی اشارہ کیا تھا، تصویر کیسے بنائی ہے؟ اس نے ایک جملے سے ایک تصویر بنا لی بیچارے نے۔ ایک جملہ فرصت ملی اس کو سامنے والے کے سننے کی، ایک جملہ اس نے سنا اپنی زندگی میں، ایک بار اس نے اس کو سلام کیا، اسی سلام کے جواب سے اس نے پوری اپنے ذہن میں ایک تصویر بنا لی کہ میرا ہمسفر ایسا ہے۔ اور شادی کے بعد جب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کیا تو اب یہ تصویر چینج ہوتی رہی۔ چند مہینوں کے بعد وہ تصویر کچھ اور بن گئی۔ تو سیدھی سی بات ہے، جب تصویر کچھ اور بنے گی تو لڑائی شروع ہو جائے گی۔ کیسے اس مشکل سے نپٹا جائے؟ اور معصومین کیا فرما رہے ہیں؟ کریں نہیں، یہاں احترام کرو۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے اوپر غور کریں کہ کمیاں سب میں ہیں، کمیاں ہر انسان میں۔ وہ 14 ہستیاں ہیں کہ جو بالکل ہی الگ ہیں، بالکل ہی ان کا وہ قابل قیاس نہیں ہے۔ ان 14 کو چھوڑ کر باقی سب میں کمیاں ہیں۔ اگر ہم سامنے والے میں کوئی کمی نکال رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے اندر کوئی کمی نکال رہا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ بھول جاتا ہے انسان، جب سامنے والے کی کمیاں نکالنا شروع کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ دودھ سے دھلا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ساری کمیاں جو ہیں وہ سامنے والے میں۔ اب چاہے جو ہے وہ زوجہ شوہر کی کمیاں نکالے، چاہے شوہر جو ہے وہ زوجہ کی کمیاں نکالے، اس ٹائم اس کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو کمیاں میں بیان کر رہا ہوں دوسرے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے یہی کمیاں میرے اندر بھی موجود ہوں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، جو ہماری توقعات ہیں، اس پہ غور کریے، جو ہماری توقعات ہیں۔ دیکھیے زندگی جب شروع ہوتی ہے بعض اوقات اس بات کی تاکید کی جاتی ہے نئے جوانوں سے جو زندگی شروع کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک الگ بہت غلط ایک کلچر رائج ہو گیا ہے۔ ایک جوان جو ابھی اسٹارٹ کرنے جا رہا ہے اپنی زندگی، ابھی شادی ہوئی، ابھی اپنی زندگی اسٹارٹ کرنے جا رہا ہے، اس کی کوشش کیا رہتی ہے؟ اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ بہتر سے بہتر گھر کا انتظام کرے،
اچھے سے اچھے فرنیچر کا انتظام کرے، اچھے سے اچھے پردوں کا انتظام کرے، تاکہ اچھے سے اچھے گھر میں وہ زوجہ جو ہے وہ آئے۔ خوب غور کیجیے گا اس پوائنٹ پہ کہ کتنا مسئلہ جو ہے وہ ٹیڑھا جا رہا ہے۔ اب اس نے انتظام کر لیا بہت اچھے گھر کا، اب وہ خاتون گھر میں آئی، بہترین سب انتظام ہے۔ کیا آپ نے طے کر رکھا ہے کہ زندگی اسی طرح سے چلے گی؟ 1 سال کے بعد زندگی چینج نہیں ہوگی۔ اگر شروع سے ہم نے اس طرح سے زندگی شروع کر دی، جو ہمارا معیار ہے، جو ہمارا اسٹیٹس ہے، اس سے تھوڑا سا اوپر، قرض لے کے کسی بھی طرح سے ہم نے اس طرح سے زندگی کی شروعات کی، کیا چند سالوں کے بعد یہ ذمہ داری کا ایسا ہی رہے گا؟ یہ ہمیشہ اوپر سے نیچے آنا ہر ایک کو کھلتا ہے، ہر ایک کو کھلتا ہے۔ لیکن اگر ہم زندگی سادگی سے شروع کریں، دیکھیں کہ مولا کائنات اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی کیسے شروع کی تھی، اگر اس زندگی میں ہلکی سی ہمیں بہتری مل گئی تو دونوں کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ ہاں ہماری زندگی میں کیا ہوئی، ترقی ہوئی۔ لیکن اگر زندگی کے 2 سال 3 سال شروع کے قرض ہی ادا کرنے میں گزر گئے تو بھی زندگی میں خوشی کب آئے گی؟ لہٰذا جو ہماری توقعات ہوتی ہیں، کچھ توقعات ہم بناتے ہیں، کچھ توقعات معاشرہ بنا دیتا ہے ہمارے لیے، ان توقعات کو ہمیشہ نیچے رکھیے، کیونکہ اگر توقعات کم ہیں اور سامنے والا اس سے زیادہ کیے دے رہا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اگر ہماری توقع یہ ہے کہ مثال کے طور پر عید آنے والی ہے، میرا شوہر جو ہے وہ میرے لیے ایک لباس، ایک جوڑا بنائے گا 800-900 روپے کا، فرض کیجئے اس نے 1500-1600 کا ایک جوڑا آپ کے لیے خرید دیا، تو یہ توقع سے کیا ہوا، زیادہ ہوا، تو یہاں خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن اگر پہلے سے توقع یہ ہے کہ ہاں اس سال تو ضرور مجھے اتنے 1000 والی ساڑی لینا ہے، وہ بیچارہ نہیں کر پایا، جا کے کسی طرح سے جو ہے وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ داؤں پہ لگا کے وہ ایک چیز لے آیا بہرحال گھر میں، تب بھی بھولا رہے گا۔ دوسری طرف سے شوہر کی یہ توقع ہے کہ اس کی بیوی ہر اعتبار سے بالکل معصومہ بن جائے، کام کرنے میں بالکل بیسٹ ہو، بچے پالنے میں بالکل بیسٹ ہو، ہر چیز میں، عبادت میں سب سے صحیح ہو۔ اب جب ان توقعات کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے ذہن میں یہ الٹا حساب ہے، یعنی معمولاً یہ دیکھا گیا ہے لڑکے زیادہ تصویر بناتے ہیں کہ ہمیں کیسی لڑکی سے شادی کرنا ہے، لڑکیوں میں یہ چیز تھوڑا کم ہوتی ہے نسبت بے لڑکوں کے۔ اب انہیں نے آگے ایک تصویر بنائی ہے، ایک سوچ رکھا ہے کہ ایسی لڑکی سے میری شادی ہوگی، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، توقعات الا ماشاء اللہ، بہرحال اب ہر ایک کے لیے تو حور نہیں اترنے والی ہے۔ اب شادی ہوئی، شادی کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ توقعات پوری نہیں۔ لیکن اگر شروع سے ہی توقعات ایک لیول پر ہیں، اس نے سوچ رکھا ہے ہاں بھائی بہرحال ہم بھی انسان ہیں، ہماری شادی بھی انسان ہی سے ہوگی، سامنے والا بھی غلطیاں کر سکتا ہے، سامنے والے کے اندر یہ خصوصیات ہو سکتی ہیں، ہم کس لیول پر ہیں جس لیول پہ آ کے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ان توقعات کو بیلنس رکھا جائے، بعد میں اگر کوئی مشکل آتی ہے تو قابل کنٹرول ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر توقعات لمبی لمبی ہیں، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دوں، شاید آپ لوگ کے لیے مفید ہو۔ باپ کو یہ زیادہ توقع ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اچھی سے اچھی بنے، خود چاہے کچھ نہ کیا ہو، لیکن اولاد کے بارے میں یعنی اپنی جتنی کمیاں ہوتی ہیں کوشش یہ وہ کرتا ہے کہ اب میرے بچے میں نہ ہو، خصوصاً اگر اس نے جو ہے وہ تھوڑا دینداری اس کے اندر آ گئی ہو، یا اس نے جو ہے تھوڑا دین کو سمجھ لیا ہو، تب اس کی توقع یہ ہوتی ہے کہ بس میرا بچہ پیغمبر سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یہ باپ کی توقع ہے، الحمدللہ اچھی توقع ہے۔ اس توقع کو پورا کرنے کے لیے وہ کس کا سہارا لے گا؟ خود تو نہیں کر پائے گا نا، کس کا سہارا لے گا؟ اپنی زوجہ کا سہارا لے گا۔ اب یہاں پر خدا نخواستہ اگر اس کی زوجہ اس کی توقع میں تھوڑا سا کم اتار آئی، اور پھر ایسے ایسے واقعات بھی سنائے جاتے ہیں کہ بھائی بغیر جو وضو کے دودھ ہی نہیں پلایا، اب اس کی بھی یہ توقع رہتی ہے کہ بھائی دیکھیے ہونا نہیں چاہیے۔ تو جب اس لیول کی آپ توقع بنائیں گے تو پتہ ہی ہے کہ دن میں 5 بار جو ہے وہ کھٹ پٹ ہونا ہی ہے، کیونکہ بھائی اگر اس طرح کی توقع آپ بنا رہے ہیں
تو پہلے تو آپ کو اس طرح کا ہونا چاہیے تھا، پھر آپ کو ایسی لڑکی سے جا کے شادی کرنا چاہیے تھی، یا اس طرح سے پہلے اس کی تربیت کرنا چاہیے تھی۔ جو بھی ہو، سامنے والے سے اس کی صلاحیت سے زیادہ توقع رکھنا یہ ایک لڑائی کا باعث اور عدم احترام کا سبب بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کر پاتے، یہ نہیں سمجھ پاتے کہ غلطی ہماری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں آ کے اس گلاس سے آ کے یہ توقع کروں کہ اس کے اندر ایک جگ پانی آ جائے، یہ گلاس کی غلطی ہے یا میری غلطی ہے؟ کوئی دنیا میں نہیں کہے گا کہ یہ گلاس کی غلطی، کیوں نہیں آ رہا ہے اس کے اندر؟ کوئی اس کو ڈانٹے گا، گالیاں بکے گا؟ کچھ نہیں کہے گا، بلکہ الٹا مجھ سے کہے گا کہ مولانا صاحب اتنا پڑھ لکھ کے آپ عجیب بیوقوف آدمی ہیں، بھائی ایک گلاس پانی، اس پہ ایک جگ پانی نہیں آ سکتا ہے، کہاں سے آپ کوشش کیے پڑھیں؟ تو کیونکہ توقعات الا ماشاء اللہ ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہو جائے اور فلاں بھی ہو جائے اور نماز شب بھی ترک نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ یہ عجیب عجیب توقعات ہوتی ہیں، خصوصاً جو ہے جوانی میں۔ اب یہ توقعات پوری تو ہونے والی نہیں، تو لکھ کے رکھ لیجئے، اگر 10% پوری ہو جائیں تو دن میں جو ہے وہ 11 رکعت نماز شب کے علاوہ ایک 11 رکعت نماز اور پڑھیے گا۔ نہیں ہوتا وہ، بہرحال ایک نیچرل زندگی پروردگار نے بنائی ہے، آپ بھی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، ماحول کا اثر ہوتا ہے، دوسری چیزوں کا اثر ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں۔ لہٰذا پہلی تاکید یہ کی جاتی ہے کہ آ کے توقعات کو کم سے کم رکھیے، کم سے کم رکھیے، تاکہ اگر یہ کم سے کم توقعات پوری ہو گئیں تو الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر۔ اگر اس سے بہتر ہو گیا تب انسان خوش ہوتا ہے کہ چلو اچھا ہوا، ہم نے تو اتنا ہی سوچا تھا، میں نے تو اتنا زیادہ کر دیا، تو بہت اچھی بات ہو گئی۔ تو ہمیشہ زندگی کے اندر ایک امید کی لہر رہتی ہے، ہمیشہ انسان کی زندگی میں ایک امید رہتی ہے کہ ہاں بہتر ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ اس مشکل کو سالو کرنے کے لیے احترام والا، وہ یہ ہے، دیکھیں شیطان کے بارے میں آپ لوگ کو کیا خیال ہے؟ شیطان قابل احترام چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ مثال بھی میں نے ایسی سوچی ہے کہ آپ لوگ بھی سوچتے رہیں گے۔ حیدرآباد اسے چھیڑیے نا، نہیں تو جتنی آواز ہے اتنی بھی چلی جائے گی۔ کیا لگ رہا ہے آپ دیکھیں، کیا لگ رہا ہے کہ شیطان قابل احترام ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا شیطان اور قابل احترام ہو، لیکن ظاہراً ایسا نہیں ہے، شیطان بھی قابل احترام ہے۔ کیوں؟ شیطان کو کس نے بنایا ہے؟ دیکھیے شیطان کو، شیطان تو خدا نے نہیں بنایا ہے، لیکن شیطان کو خلق کس نے کیا ہے؟ خدا نے خلق کیا۔ خدا بری چیز خلق کرتا ہے اس اینگل سے کہ وہ مخلوق الہی ہے، قابل احترام ہے یا نہیں؟ قابل احترام، وہ مخلوق الہی ہے۔ تو بہرحال کوئی ہم سفر کسی دوسرے کے لیے شیطان سے تو بدتر نہیں ہو سکتا، اگر ہے تو ہمیں بتائیے، پھر ہم اس کی مثال دیا کریں۔ ہے جب اسلامی سوچ کے اعتبار سے شیطان جیسی ذات میں بھی، جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہیں راستے سے، وحی نازل ہوئی، موسیٰ، یہ میں نے اپنے استاد سے سنا کہ یہ واقعہ دیکھا نہیں ہے، دعائے عرفہ وہ پڑھ رہے تھے تو دعائے عرفہ کے بیچ میں انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا تھا۔ وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ دیکھو، یہ ایک مردار، ایک لاشا پڑا ہوا ہے، تمہاری نظر اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کتا تھا، وہ مرا پڑا ہوا تھا۔ کیا کہیں گے؟ کوئی بھی انسانوں کا کیا کہے گا، لیکن وہ جناب موسیٰ تھے، علی عباس تھوڑی تھے۔ دیکھا ایک نمبر جناب موسیٰ نے غور کیا، پلٹ کے جواب دیا کہ پروردگار، تو نے اس کے دانت کتنے خوبصورت بنائے ہیں، کتنی سفیدی ہے اس کے دانت میں، کتنی خوبصورتی ہے اس کے دانت میں۔ یہ جواب دے کہ جناب موسیٰ آگے بڑھ گئے۔ وہی نازل ہوئی کہ موسیٰ، اگر ایک مرحلے میں تم اس کی برائی کر دیتے تو مقام نبوت تم سے لے لیتا۔ دیکھیے یہ جو کوالٹی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔
کہ ہم سامنے والے میں جو اچھا پہلو ہے اس کو بھی تو دیکھیں. کیوں احترام نہیں کرتے؟ کیونکہ شیطان غلبہ کرتا ہے، اس کے جتنے برے اینگل ہیں ہمارے سامنے اجاگر کر دیتا ہے، بالکل ڈارک کلر میں اس کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. جتنے اچھے اینگل ہیں سب چھپ گئے. جب اکیلا ہوگا تب سوچے گا ہاں. اب جب شوہر جاب پہ جائیں گے، زوجہ جب گھر پہ اکیلی ہوگی تب وہ بیٹھ کے سوچتی ہے ارے یہ میں نے کیا کہہ دیا، اے ہے یہ بھی تو اچھائیاں ہیں، یہ بھی تو. یہ کب ہوا؟ جب قبلہ باہر ہے اور جیسے ہی اندر آئے سب پھر رفو. اسی طرح اب وہ مثال کے طور پر ہے، جاب پہ گئے ہیں قبلہ، کوئی ان کا پارٹنر ہے، کوئی خاتون ہے، وہ ان سے ان کی بات چیت ہوئی، اس نے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لہجے میں بات کر لی، تب ان کو ایک دم سے خیال آتا ہے، میں دیکھو یار کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، تب ان کو بھی خیال آتا ہے. یعنی جب مقایسہ ہوتا ہے، میچ کرتے ہیں نا، تب احترام ایک دوسرے کا سامنے آتا ہے. تو بھائی کیوں ہم اتنی فرصت دیتے کہ اتنا لیٹ یہ کام ہو؟ تیسرا پوائنٹ یہ کہ ایک دوسرے کی اچھائیوں کو خوب سمجھیں، برائیوں کو بھی سمجھیں. البتہ برائیوں کو اس لیے نہیں کہ اس برائی کو ہم اس کے سامنے آ کے پیش کریں، برائی کو اس لیے سمجھیں تاکہ ایک اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں، ثانیاً اس کی تربیت کریں، اس کو سکھائیں، اس کو بتائیں، اس کو بچائیں. تو یہ جو روایات میں ذکر کیا گیا ہے، جو نقطہ تھا کہ احترام کرنا ایک دوسرے کا، اس کے لیے تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو 2-3 پوائنٹ آپ کے خدمت میں عرض کیے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ تنہا کمیاں جو ہیں وہ سامنے والے میں نہیں ہوتی، ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں. پہلا پوائنٹ. دوسرا، توقعات کو کم کریں. تیسرا، اچھائیوں کے اوپر نظر رکھیں، برائیوں کو اچھائیوں کے بعد رکھیں. یہ قرآن عجیب ہے. جب جناب موسیٰ کو حکم ملتا ہے کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کو، جناب موسیٰ جناب ہارون دونوں کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون سے بات کرو. کس سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ فرعون سے. سامنے کون ہے؟ فرعون. فرعون جیسی شخصیت جو قتل کرنے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی صبر نہیں کر رہا ہے. پوری بنی اسرائیل کی قوم کو اس نے قتل کر دیا. خدا کہہ رہے قولا، اے موسیٰ و ہارون، قولا لہو قولا لینا. اب اگر ہم ایک دوسرے کے لیے فرعون سے بھی بدتر ہیں تو بات الگ ہے. یہاں فرعون کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جب فرعون سے جا کے بات کرنا تو کیسے بات کرنا؟ قولا لہو قولا لینا، اچھے لہجے میں، سکون کے لہجے میں. شاید آپ لوگ نے ایسے ہم سفر نہیں دیکھے ہوں گے، ہمارا پالا پڑا ہے. اگر آپ کبھی ان کی لڑائی دیکھیے تو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے دور سے کہ یہ لڑ رہے ہیں آپس میں. بہت اچھے انداز میں لڑتے ہیں لیکن بہت اچھے انداز میں. قولا لہو قولا لینا، لینا ہی انداز میں لڑائی بھی کرتے ہیں آپس میں. جب آپ نزدیک جائیے گا ان کے جملے سنیے گا تب آپ کو سمجھے گا اچھا یہ تو لڑ رہے ہیں آپس میں. یعنی اتنی انہوں نے پریکٹس کی ہے، اتنی ان کی عادت ہو گئی ہے، کیونکہ یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ اس طرح کا خانوادہ ہے کہ 40 سال انہیں نے آپس میں زندگی کی ہے، کبھی بھی ایک دوسرے سے ان میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے. نہیں، بہت شاید ناممکن ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ جب یہ مشکل پیش آئے تو ہم اس کو کس طرح سے آگے بڑھیں اس میں. یہ پوائنٹ ابھی آپ لکھ لیں گے، کل جا کے بھول جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے. میں اس لیے بہت دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ پوائنٹ بتاتا ہوں، وضاحت تھوڑا سا اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ بات دل میں اترے، اس بات کے اوپر عمل. نہیں تو اگر یہ طے ہو کہ میں صرف یہاں آپ کو باتیں بتاؤں، آپ سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے، یہ مہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ ان باتوں کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو اپنی زندگی میں اتارا جائے. تو یہ 2 روایتیں تھیں اس حوالے سے. ایک تیسری روایت بھی سن لیجئے. یہ تیسری روایت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کی خوشی چھن گئی ہے، زندگی کی خوشی چھن گئی ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا مولانا صاحب، کوئی زندگی میں خوشی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا کیا جائے؟ فوراً سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بتائیے، ہمارے معاشرے کا حال بتائیے آپ خود ہی. مولانا صاحب ایک تعویذ، ایک تعویذ دے لیجیے. تعویذ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تعویذ جو ہے وہ رسول نے بتا دیا کہ تعویذ یہ ہے. ہر وہ انسان جو اپنے خانوادے کی توہین کرتا ہے، لفظ خانوادہ استعمال ہوا ہے، دونوں طرف ہے.
چاہے شوہر زوجہ، چاہے زوجہ شوہر، چاہے ماں باپ، یعنی خاندان میں جو ان کی فیملی ہے اس میں ایک دوسرے کی اگر توہین کرتے ہیں، اپنی زندگی کی خوشی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. سیدھا سیدھا حضرت نے تعویذ بتا دیا کہ تعویذ یہ کہ ایک دوسرے کا احترام کرو، خاندان میں خوشی باقی رہے گی. تو یہ جو حقوق میں لا کے رکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، اس کے بہت سے آثار ہیں. اس کا پہلا اثر تو اسی روایت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خاندان میں خوشی رہتی ہے. بہت سے آپ نے ایسی فیملیاں دیکھی ہوں گی کہ مالی حوالے سے شاید بہت ہی اچھے نہیں ہیں لیکن خوش ہیں. خوش ہیں کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں. یہی پہ ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں، شاید کبھی مجلس میں پڑھ چکا ہوں. جب ہم لوگ کا بچہ تیزی کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، کون سا لفظ ہوتا ہے جس سے ہم اسے خطاب کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہی جو لفظ ابھی میں نے یوز کیا تھا، ہاں، شیطان. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، جب آپ شیطان کہیں گے تو وہ شیطان بنے گا. شیطان کہیں گے تو شیطان بنے گا. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، نہیں شاید تعجب ہوگا، ہندوستان میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. ہندوستان میں اگر کوئی جوان انجینئرنگ کر کے انجینئر بن جائے، کبھی باپ اپنے بیٹے کو انجینئر کہے گا؟ کہے گا؟ نہیں کہتا. اگر بیٹا پائلٹ بن جائے باپ کہے گا؟ نہیں. ایرانی کلچر میں یہ چیز رائج ہے. اگر بیٹا کسی مقام پہ آ جاتا ہے تو اس کو پھر نام نہیں لیتے، پھر وہ بھی اس کو وہی کہتے ہیں کہ جو سب کہتے ہیں. جب خود والدین اس کا احترام کر رہے ہوں گے تو دوسرے تو مجبور ہیں احترام کرنے پہ. 3 سال کا بچہ ہے، اتنے احترام سے اس کو بلایا جاتا ہے جیسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے بڑے کوئی روحانی کوئی بزرگوار ہیں. جب بچپنے سے وہ خود جو ہے وہ اپنا خیال رکھتا ہے، پھر خود اپنا احترام کرتا ہے، خود سمجھتا ہے اس بات کو. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس احترام کو دیکھا ہے. جب احترام دیکھا تو خوشی بھی خود بخود خانوادے میں آ جاتی ہے. لہٰذا یہ ایک اساسی پوائنٹ ہے زندگی میں احترام کا. اس کے بعد جو ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پاک دامنی اور عفت اور عیب پوشی، خیر اس کی روایات کو انشاءاللہ بیان کروں گا. اس کے بعد ایک پوائنٹ تھا، 2 روایتیں ہیں، خیر بہرحال اس کو بھی دیکھ لیجئے. جی، پاک دامنی اور عفت کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ تو خیر میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں ضرورت نہیں ہے ان روایات کو بیان کرنے کی. روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. جی، اسی جو خوش اخلاقی اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے یہ 2 روایتوں پہ غور کریے. امام فرماتے ہیں کہ عجیب، فرماتے ہیں کہ پروردگار اس خاندان کو کہ جو خوش اخلاق ہے جہاد کا ثواب دیتا ہے. کس چیز کا ثواب دیتا ہے؟ جہاد کا ثواب دیتا ہے. دیکھیے ہم لوگ کے ذہن میں کبھی آتا ہے کہ ہم لوگ کے زمانے میں جنگ نہیں ہوئی، ہم لوگ جہاد نہیں کر پائے. نہیں، تو ہم لوگ کا جہاد کسی دوسری چیز میں رکھا گیا ہے، جیسے خواتین کا جہاد کسی اور چیز میں رکھا گیا ہے. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ پروردگار صبح و شب اس کے لیے ثواب نازل کرتا رہتا ہے. یعنی ایک روایت ابھی یہیں پہ میرے ذہن میں آئی، یہ بھی چھٹے امام سے. حضرت فرماتے ہیں اس میں کہ فرماتے ہیں کہ میں یعنی اس طرح کا مضمون ہے کہ گویا کہ وہ انسان ٹھیک ہے، اچھا ہے، عبادت کرتا ہے، مومن ہے، سب کچھ ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں پھر بھی یہ جنت میں نہیں جائے گا. یعنی کئی صفات بیان کرتے ہیں کہ مومن ہے، پتہ نہیں ہمارا چاہنے والا ہے، کئی بہت اچھی ہائی لیول کی اس میں کوالٹیز بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں لیکن یہ جنت میں نہیں جائے گا. تو راوی پوچھتا ہے مولا اب اس میں بچا کیا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا؟ حضرت جواب دیتے ہیں اس کے اندر کمی ہے کہ اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے. اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے. اگر آپ روایات میں غور کریں، اہل بیت نے سب سے پہلے جو تاکید کی ہے وہ اخلاق کے اوپر ہے، اور اس کے آثار زندگی میں بہت ظاہر ہوتے ہیں. البتہ اخلاق بھی دل سے ہونا چاہیے، وہ جو احترام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا.
ایک پوائنٹ یہ جو بیان کیا تھا اس کی بھی وضاحت ذرا سی ضروری ہے. 5واں پوائنٹ جو بیان کیا گیا تھا ایک دوسرے کے لیے سجنا اور سنورنا. دیکھیے یہاں پر دو باتیں وضاحت کے لیے. روایات تو کئی عدد ہیں جو بہرحال ابھی ایک آدھ روایت میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، لیکن روایات سے ہٹ کے ایک اہم پوائنٹ ہے یہاں پر، وہ یہ کہیں اس سے یہ آپ لوگ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو بیان کیا گیا کہ ایک دوسرے کے لیے سجنا اور سنورنا یہاں پر اسراف کا کوئی پہلو آ جائے. نہیں، سجنے سنورنے میں یہاں پہ یہ نہ ہو مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی مولانا صاحب نے تو کہا ہی تھا اور جو ہے اب آپ کو فلاں چیز خرید کے لے کے آنا، فلاں جو ہے لے کے آنا ہے تبھی تو ہم سجیں گے سنوریں گے. نہیں، بہرحال جو طریقہ ہوتا ہے سادگی کا جس کو کہا جاتا ہے اسراف سے اپنے آپ کو بچانا، اسلام یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اسلام کا. کبھی بھی کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے شاید مالی حوالے سے اچھے ہیں، برے نہیں ہیں، لیکن ڈھنگ نہیں ہے ان کے پاس. اس کے لیے مجھے ایک ورڈ ملا اردو میں، وہ یہ بے ڈھنگے لوگ قطعاً اسلام کو نہیں پسند ہے. روایت ہے کوئی شخص آیا آ کے اس نے آواز دی رسول کو کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں آیا ہوں آپ سے کچھ مانگنے. حضرت لیٹے ہوئے تو اٹھے، فوراً پانی منگایا. کس لیے منگایا؟ پانی منگایا، اور اس یعنی پیالے میں جس میں پانی آیا تھا اس میں اپنا چہرہ دیکھا، اپنے بال صحیح کیے، پھر گئے. کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنا بھی کیا سجدہ سنورنا؟ حضرت نے یہی جملہ کہا کہ پروردگار سدھرے ہوئے لوگوں کو پسند کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں بعض جگہ بے ڈھنگی ہو جاتی ہے. بے ڈھنگی وہی مثال ہے. جتنا دور کے لوگ آپ کے سامنے آتے جائیں گے ڈھنگ زیادہ ہوتا چلا جائے گا، جیسے نزدیک کے ہوتے جائیں گے بے ڈھنگی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. لگتا کیا ہے اگر آپ ڈھنگ سے کوئی کام کر دیے، ڈھنگ سے کام کرنے میں ضروری ہمیشہ خرچہ کیا جائے. کبھی کبھی وہی کام ہوتا ہے اتنے ہی خرچے میں ہوتا ہے لیکن بس ذرا سلیقے سے ہوتا ہے. اس میں خواتین کا کردار زیادہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ گھر کے کام کو سلیقے سے کریں. سلیقے سے کرنے کا مطلب خرچہ نہیں ہے، سلیقے سے کرنے کا مطلب ہے سمجھداری، کہ کس طرح ہم سمجھداری سے یہ کام کریں. اگر شوہر کے سامنے ایک سادہ سا کھانا بھی پیش کیا جا رہا ہے، سمجھداری سے پیش کیا جائے، ڈھنگ سے پیش کیا جائے. یعنی میرے لیے بھی ممکن نہیں، اگر ممکن ہوتا تو ایسی فیملیز کی میں تصویریں آپ کے سامنے آپ کو لا کے دکھاتا کہ گھر کا آپ حال دیکھتے تو آپ لوگ کو لگتا ہے کہ جیسے بہت پیسے والے ہیں، لیکن جب ان کی زندگی میں آپ کے سامنے کھول کے رکھتا تو آپ کو یقین نہ آتا کہ ارے ایسی زندگی ہے. لیکن ڈھنگ ہے، طور ہے، طریقہ ہے، سلیقہ ہے. یہ بہت زیادہ یہ جو بیان کیا گیا تھا ایک دوسرے کے لیے سجنا اور سنورنا، اس میں سب سے زیادہ وہ چیز جو دخالت رکھتی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ڈھنگ اور سلیقہ. شاید گھر میں 2 یا 3 ہی جوڑے ہوں پہننے کے لیے، لیکن سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے. روایات ہیں کہ اگر انسان سلیقے سے کام کرتا ہے پروردگار اس کے اندر برکت دیتا ہے. کسی صحابی کا انتقال ہوا، سب گئے دفن کرنے کے لیے، رسول بھی پہنچے. قبر کھودی گئی، اس کو دفن کیا گیا. قبر کھودی گئی، اسے دفن کر دیا گیا. جب دفن کر دیا گیا تو خود حضرت نے اس کی قبر بنائی. تو جو مٹی تیار کی گئی تھی، جو مسالہ بنایا گیا تھا قبر کو تیار کرنے کے لیے، وہ ختم ہو گیا. ایک ہلکا سا سوراخ رہ گیا. تو لوگوں نے سوچا اب تو بھائی ہو گیا کام ختم. حضرت نے نہیں رک، حضرت نے کہا پھر سے مسالہ بناؤ تاکہ میں اس کی قبر یہاں سے صحیح کروں. تو کسی مسلمان نے پلٹ کے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ، پہلی بات تو مر گیا چلا گیا، دوسری بات قبر ہی تو بنا رہے ہیں آپ، کون سا محل بنا رہے ہیں، تیسری بات اب بھیا پھر سے جو ہے وہ انتظام کرنا پڑے گا، پھر سے مٹی لے کے آؤ، چھانو، فلا کرو، یہ کرو. اب آپ جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اتنا سا رہ گیا اس کو ٹھیک کریں. حضرت نے ایک جملہ کہا جو تاریخ کا قانون بن گیا. فرمایا المؤمن اذا عمل اتقنا. مومن، قید مومن لگائی حضرت نے، پہلی قید مومن لگا دی تاکہ اگر کوئی یہ کام نہ کرے ایمان کے دائرے سے باہر. المؤمن یہ مومن کی صفت ہے. المؤمن اذا عمل اگر کوئی کام کرتا ہے، اتقنا
بہت مستحکم اور صحیح سے کرتا ہے. الجھن ہو رہی ہے، ٹائم لگ رہا ہے، ارے بس کرو چھوڑو ہٹاؤ سر سے، بوال ہٹے کسی طرح سے. نہیں، خوبصورتی ہوتی ہے کام میں، دل لگا کے. چھوٹا سا کام ہے لیکن اس کو صحیح سے کرتا ہے. پتہ ہے بہت لمبا کام نہیں ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کو اس کے جو آثار ہیں وہ نہیں پتہ ہے، اس لیے مسئلہ ہے. دیکھیے سب سے پہلا جو اس کا اثر ہے صحیح سے کام کرنے کا، سب سے پہلا اثر انسان کا صبر بڑھتا ہے. خود بخود پریکٹس ہوتی ہے صبر کی. مثال کے طور پر گلاس ایسے ہی رکھا ہوا ہے، آپ کو پانی پلانا ہے، آپ نے گلاس میں پانی انڈیلا جا کے دے دیا، بسم اللہ. ایک طریقہ یہ، ایک طریقہ یہ نہیں، صحیح سے اس کو جو ہے کسی چیز میں رکھ کے لا کے صحیح سے اس کے سامنے پیش کیا. وہ کون یہ سب جھنجھٹ پالے گا؟ لیکن یہ جھنجھٹ آپ کو صابر بنائے گا. اگر اس پہ عمل کیا تو یہ آپ کو کیا بنائے گا؟ صابر بنائے گا. بہت سے گھروں میں دیکھا جاتا ہے، بہت سے گھروں میں نہیں، شاید اب تک کے تو ہم نے ایک آدھ گھر کو چھوڑ کے اکثر دیکھا ہے، کھانا کھانے کے بعد برتن نہیں دھوتے. کب دھلتے ہیں؟ جب دوبارہ ٹائم آتا ہے. پوری رات برتن ایسے ہی پڑے ہوں گے. اب دوسرے دن صبح یا نوکرانی آئے گی دھوئے گی، یا خود جب فرصت ملے گی دھوئے گی. اب کوئی کہے گا بھائی اس میں کون سی بات ہے؟ نہیں، یہ خود گھر کی برکت کو یہ چیز ختم کر دیتی ہے. روایات میں کہ یہ چیز گھر کی برکت کو ختم کرتی ہے. اب وہاں پہ کیونکہ ساری ذمہ داری ایک حصے کے اوپر پڑی رہتی ہے تو بس ٹھیک ہے. پھر پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، حقوق میں بیان کیا تھا کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا. اب کیونکہ ہم لوگ اس طرح سے تھوڑا، ہم لوگ کا کلچر بھی عجیب ہے. اور یہاں پہ ایک بات بالکل مان لیجئے، بالکل لکھ کے رکھ لیجئے، اتنا زیادہ بعض جگہ پہ ہم لوگ کا کلچر ہندوازم سے متاثر ہو چکا ہے کہ ہم لوگ ابھی اس سے باہر نہیں نکل پائے. تو بہرحال رہے ایسے معاشرے میں کہ جہاں پہ وہ لوگ بھی رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، دھیرے دھیرے ان کی بہت سی چیزیں ہم لوگ کے اندر آ گئی جو ہمیں خود نہیں پتہ. 2 تھیسز ہم نے اس کے اوپر لکھوائی تھی، لیکن خیر وہ شاید مرنے کے بعد ہم چھپنے کی اجازت دیں، کیونکہ ابھی چھپ جائیں گے تو اس سے پہلے ہی ہم مر جائیں گے. 130 سے زیادہ صفات ملی 2 تھیسز میں، 130 سے زیادہ صفات ملی جس سے ہمارا شیعہ معاشرہ متاثر ہے دوسرے معاشروں سے، ہندوؤں سے، سنیوں سے، دوسروں سے، سب سے متاثر ہے. یعنی یہ چیز ہے ہی نہیں شیعت میں، نام و نشان نہیں ہے اس چیز کا شیعت میں، بلکہ شیعت میں اس کا اپوزٹ ہے، لیکن ہم بڑے فخر سے کرتے ہیں. ابھی 1-2 میں مثالیں آپ کو دے دوں گا، آپ بھگا دیں گے مجھے یہیں سے، کیونکہ بڑے محترم وہ چیزیں ہیں آپ لوگ کے لیے، لہٰذا چھیڑنا فائدہ مند نہیں ہے، صرف سمجھ جائیے. اس میں سے ایک کلچر یہ ہے، اسلام نے جو چہرہ پیش کیا ہے خاتون کا، ہمارے معاشرے میں بالکل وہ الٹا ہے. کیوں الٹا ہے؟ کیونکہ وہ چہرہ ہم نے اسلام سے نہیں لیا ہے، وہ چہرہ ہم نے کہیں اور سے لیا ہے. میرٹھ میں ایک جوان نے مجھے ایک پرچی لکھ کے دی کہ مولانا صاحب اس مسئلے کو بیان کر دیجئے. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے مولانا صاحب بس بیان کر دیجئے، یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے پرچی کھول کے دیکھی تو مسئلہ یہ تھا، بیان کر دوں، مسئلہ میرے سامنے. مسئلہ یہ تھا کہ مولانا صاحب اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ جوان ہے، 28 سال 30 سال کے اندر اس کی ایج ہے، تو کیوں ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا یہ دوبارہ شادی کرے؟ 2 خاتون کو چھوڑ کے رسول نے جتنی خاتونوں سے شادی کی سب بیوہ ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ سلوات 2 پہلو تھی. تو اب ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. کیوں نہیں اجازت دیتا؟ یہ اسلامی کلچر ہے، یہ شیعت میں ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ دھرم جو شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو جلانے کا قائل ہو، وہ دوسری شادی کہاں کرنے دے گا؟ وہیں سے ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز آ گئی ہے، اور ہم اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، آپ مجھے مثالیں دیجئے گا کہ آپ کے معاشرے میں کتنی دوسری شادیاں ہوئی ہیں. نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ وہاں سے آیا ہے کلچر. ہم متاثر ہوئے ہیں.
اب یہ چیزیں اب آپ سمجھانے لگیے یعنی بتانے لگیے تو پھر جو ہے ہوتا ہے کہ بھائی معاشرے کے ہمارے کچھ اصول ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ اصل میرے لیے محترم اور قابل احترام ہے کہ جسے اسلام بیان کرے، بس اس اصل کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس کی مخالفت اسلام کرے۔ البتہ یہاں پر بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں، اس سے لڑنے کے لیے اور اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک آدمی کافی نہیں ہے۔ کہیں آپ لوگ یہ نہ سوچ لیے گا کہ ہاں بس کل سے جو ہے وہ معاشرہ ادھر چلا جائے گا ادھر چلا جائے گا، کیونکہ ہماری تعداد ابھی معاشرے کی بنسبت اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی پرسنٹیج ابھی کم ہے، لیکن اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم اگلی نسل کی آگے تربیت کریں تو وہ اس طرح سے سمجھدار بن سکتی ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں کم ہو جائیں، کہ جیسے دھیرے دھیرے کچھ چیزیں کم ہو رہی ہیں۔ وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن ٹائم لگنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو لے کے چلیں، بیچ میں رک نہ جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارا جاننے والا وہ کام کر رہا ہے اور ہم سے آ کے شکایت کی جاتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، مثال کے طور پر دو دوست ہیں، اب اس نے آ کے اپنے گھر میں کوئی جو ہے وہ مثلا گھر میں کوئی کام ہونے والا تھا، اس نے اس کی مخالفت کر دی، تب اس کے والدین اس کے دوست کو فون کر دیں گے، دیکھو بھائی کہ سمجھاؤ ان کو ذرا سا، جیسے ماں باپ نہیں سمجھا پاتے، تو اب وہ اس کے بجائے کہ آ کے مثلا ان سے کہے کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا تھا اس نے صحیح کیا ہے، اپنے دوست سے کہتا ہے چھوڑیے یار کہاں آپ زبردستی کے لیے پھڈا لیے پڑیں، تو اسی کو سمجھانے لگتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا ضرورت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے مل کے قدم سے قدم بڑھا کے آگے چلا جائے۔ خیر، حقوق کے حوالے سے ایک دو نقطے اور جو لاسٹ میں نے کہا تھا کہ ایک بات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ یہ تو مشترکہ حقوق تھے، جو منفردہ حقوق ہیں اس کو ایک ایک کر کے تو میں تفصیل سے آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا ہوں، چند پوائنٹ ہیں، تقریباً 6 پوائنٹ ہیں، وہ بیان کیے دے رہا ہوں تاکہ اس میں بہت سی چیزیں ایک ساتھ آ جائیں۔ سوال اصلی ان پوائنٹ کو بیان کرنے سے پہلے یہ ہے، سوال کو پہلے سمجھ لیا کریے تاکہ غور کیا جائے۔ سوال اصلی جو ان پوائنٹ کے لیے پیش کیا گیا وہ یہ کہ کیا کبھی، اب تک سوال سے پہلے اس کو بھی میں وضاحت کر دوں بھول نہ جاؤں، دیکھیے یہ جو میں نے آپ کو دیا تھا یہ سارے سوالات اس کے اندر ہیں، جو بھی سوالات ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو فل کر لیا تو بہت اچھی بات، نہیں کیا ہے تو بیٹھ کے کیجئے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ واپس مجھے نہیں چاہیے، نہ میرے پاس اتنی فرصت ہے، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں سب کا ایک ایک لے کے بیٹھ کے اس کی نجی زندگی میں پڑھوں، مجھے کیا پتہ، اس لیے آپ نے نہ اس پہ کوئی نام کا آپشن دیا ہے، نہ کوئی رول نمبر کا آپشن ہے، کچھ نہیں، خود آپ بیٹھ کے اس کو بھریے۔ مثال کے طور پر پہلا سوال دیا گیا، کیا آپ آسانی سے دوسروں میں گھل مل جاتے یا جاتی ہیں؟ اب ہو سکتا ہے کسی کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ نہیں گھل پاتا، گوشہ نشین انسان ہے، بات نہیں کر پاتا، کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو وہ اندر، مہمان اندر تو وہ باہر، جو ہے وہ بچپنے میں کھیل نہیں ہوتا تھا، ایک چھپ جاتا تھا سب چھپ جاتے تھے، ڈھونڈتا رہتا تھا، وہی کھیل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس مشکل کو کیسے سالو کیا جائے، تو یہ مجھے بیان کرنا ہے، تو اور میری آپ سے درخواست یہ ہے خود اس کو بھریے، کسی دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر نہ کریے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی دوسرے سے کہیں گے کہ وہ لکھے یا آپ لکھے تو آپ خود بخود اس کو نہیں کہیں گے، خود بخود اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی ناخواستہ، یعنی آپ نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ پوائنٹ چھوٹے لیکن آپ چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرا اس کو لکھ رہا ہے، لیکن جب آپ اکیلے ہوں گے، اکیلے آپ کو لکھنا ہے، اکیلے اس کو بیان کرنا ہے، تو آپ اس کو جو ہے صداقت کے ساتھ صحیح سے لکھیں گے۔ اور میں نے کہا تھا ایک بار اس کو پڑھیے گا، فوراً نہ بھر دیجیے گا کہ بس ہاں ابھی ایگزام ہو رہا ہے بھرنا ہے، 40 منٹ ٹائم دیا گیا ہے، نہیں، ایک بار پڑھ کے چھوڑ دیجیے، کچھ دن، ایک دن 2 دن اس کے اوپر غور کریے، ان سوالوں کے اوپر، جب تیار ہو جائیے، سمجھ جائیے کہ ہاں اب تھوڑا بہت ہم ان سوالوں کو سمجھ گئے ہیں، تب اس کے اندر اتریے، تب اس کو بھریے، کیونکہ بہت سے سوالوں کو لکھ کے یعنی کافی تیاری کے بعد یہ بنایا گیا ہے اور اتنی آسانی سے نہیں بنایا، اور اس کے جو نتائج آئے ہیں اب تک کے، البتہ اس کی ایک اور بھی شیٹ ہے، وہ ابھی یہاں ہمارے پاس وقت نہیں تھا کیونکہ اس کے اندر کئی آپشن ہوتے ہیں، تقریباً ہر کے اندر 4 آپشن ہوتے ہیں، پھر اس کو بھرا جاتا ہے، پھر اس کو سالو کیا جاتا ہے، تب جا کے کہیں نتیجہ نکلتا ہے کہ اس انسان کے اندر مشکل کیا ہے، لیکن وہ اتنا لمبا پروسیس یہاں پہ ممکن نہیں تھا، تو میں نے بہرحال اتنا ہی رکھا ہے۔ تو اصل یہی جو سوالات تھے اس کے اندر کہ جو اصل میاں بیوی کے درمیان جو مشکلات کھڑی ہوتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، اصل جو طلاق ہو جاتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ناسازگاری ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، یعنی اصل یہ جو پوائنٹ ہے اسی نقطے کو لے کر ہیں کہ کس طرح سے ایک فیملی کو اچھا بنایا جائے اور اس کے درمیان جو ناخوشیاں ہیں اس کو کیا کیا جائے، دور کیا جائے۔ اس کے حوالے سے چند پوائنٹ علماء نے بیان کیے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ ہم خاندان کو، جس خاندان میں رہ رہے ہیں، اگر صرف میاں اور بیوی رہ رہے ہیں تو وہ،
اگر دوسروں کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ پورے جتنے لوگ ہیں اس کو ایک یونٹ کی طرح سمجھیں کہ یہ ایک ہے. ہم لوگ کبھی کبھی ہوتا ہے رہتے ہیں پریوار میں ہوتے ہیں الگ, ہم سے کیا مطلب, یہ نہایت ہی بے دینی کا جملہ ہے. یہ جملہ اگر کسی انسان کے زبان سے نکل رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. ہم سے کیا مطلب, یعنی کیا آپ سے کیا مطلب, یعنی تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لیٹر لکھا تھا, کہا تھا اے مالک جن کے ساتھ تم معاشرت کرنے جا رہے ہو یا تو وہ مسلمان ہیں تو اسلام میں تمہارے بھائی ہیں, یا وہ تمہاری طرح انسان ہیں تو انسانیت میں تمہارے بھائی ہیں. تم یہ جملہ نہیں کہہ سکتے ہو ہم سے کیا مطلب. ایک فقیر آپ کے دروازے پہ آئے گا, آپ نہیں کہہ سکتے ہم سے کیا مطلب. ایک پڑوسی کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہوگی, آپ نہیں کہہ سکتے ہم سے کیا مطلب. شہر میں کچھ ہو رہا ہے, آپ نہیں کہہ سکتے ہم سے کیا مطلب. ارے فلاں پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں ہم سے کیا مطلب, ایسا نہیں ہے. حتیٰ اس مسئلے کو, کیونکہ یورپ میں بہت زیادہ یہ بڑھ گیا ہے یہ چیز کہ انسان اپنا اپنا دیکھتا ہے, دوسروں سے کیا مطلب. اب وہ جا کے متوجہ ہوئے, ان کی سمجھ میں آئی کہ یہ تو بہت بڑی گڑبڑ کھڑی ہو رہی ہے ہمارے درمیان. جس چیز کو 1400 سال پہلے اسلام کہہ چکا ہے اب ان کی سمجھ میں آئی ہے. لہٰذا انہوں نے مختلف کلپس بنانا شروع کی ہیں, کبھی انٹرنیٹ پہ تلاش کیجیے گا تو مل جائیں گی. 3 منٹ کی 4 منٹ کی کلپس بنائی ہیں اور اچھی بنائی ہیں, بہرحال انہوں نے اپنے اعتبار سے کوئی تجربہ کر کے بنائی ہیں, بہت اچھی بنائی ہیں. اس میں آ کے دکھاتے ہیں کہ مثال کے طور پر سڑک پہ سے جو ہے وہ ایک بس جا رہی ہے, ایک انسان جو ہے وہ سڑک پار کر رہا ہے. اب وہ قانون کی رعایت نہیں کرتا ہے, جلدی پار کر لیتا ہے یا دیر سے پار کرتا ہے, جو بھی ہے, اس کی وجہ سے بس کو ایک بریک لگانا پڑتا ہے. ایک بریک لگانا پڑتا ہے, بس 2 سیکنڈ مثال کے طور پر لیٹ ہو جاتی ہے اپنے مقصد سے. پھر وہ پوری کڑی دکھاتے ہیں کہ اس ایک بریک کی وجہ سے کہاں جا کے نقصان ہوا. کئی اسٹیج کے بعد جا کے کہیں ایک نقصان ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ اس میں بریک لگا تو یہ ہوا تو یہ ہوا تو یہ ہوا تو یہ ہوا. تو ہم سے کیا مطلب نہیں. آپ اگر قانون کی رعایت کرتے تو وہاں یہ نقصان نہ ہوتا. اور کبھی کبھی وہ نقصان گھوم کے خود انسان تک آ جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا. 5-6 راؤنڈ وہ پورے کر کے وہ پلٹ کے اسی کے گھر والوں کے اوپر آتا ہے. تو یہ جملہ جو ہم لوگ کی زندگی میں ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے گھر کو, ایک فیملی کو ایک یونٹ نہیں سمجھتے ہیں. شہر اور ملک تو بہت دور کی بات ہے. گھر جس کے اندر انسان رہ رہا ہے اس کو ایک یونٹ سمجھے, اور افراد کے درمیان صحیح رشتہ اور صحیح رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کرے. یہاں پر زوجہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے. کیونکہ یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, مثال کے طور پر غلط فہمی ہو جاتی ہے, کسی گھر والے نے کوئی جملہ کہہ دیا, کوئی بات کہہ دی, اب جو ہے وہ زوجہ کے دل کے اوپر لگ گیا, اب انہیں نے اپنے میاں کو بھرنا شروع کر دیا. وہ دھیرے دھیرے جو بھائی, 2 بھائیوں کا ایک رابطہ تھا یا بھائی اور بیٹے کا ایک رابطہ تھا جو 30 سال سے بنا ہوا تھا, 20 سال سے بنا ہوا تھا, وہ 30 دن اور 20 دن میں دھیرے دھیرے اس کے اندر جو ہے وہ درار پڑنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس زوجہ نے یہ نہیں سمجھا کہ بھائی یہ اب یہ میرا گھر ہے, اس کی اچھائی میری اچھائی ہے, اس کی برائی میری برائی ہے. اس میں اگر رشتے اور آپس میں رابطے قوی ہو رہے ہیں تو وہ میری اچھائی ہے اس کے اندر. نہیں, کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک یونٹ نہیں سمجھا گیا, کیونکہ اس کو ایک نہیں سمجھا گیا. اس میں آگے ہم نے اپنے آپ کو الگ سمجھ لیا. اب دھیرے دھیرے جو لڑکا ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو الگ سمجھنے لگتا ہے. پھر دھیرے دھیرے ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم کرائے کا گھر لے لیں گے اور فلاں کا گھر لے لیں گے. وہ جو میں نے استقلال کی بات کی تھی اپنی جگہ پہ محفوظ ہے, لیکن اس سے اس پوائنٹ کا کوئی ربط نہیں ہے. یہ پوائنٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم آ کے اس یکجہتی کو, ہو سکتا ہے کہ قربانی بھی دینا پڑے, ہو سکتا ہے اپنے حقوق کو قربان کرنا پڑے, ہو سکتا ہے اپنی آزادی کو تھوڑے دن کے لیے سلب کرنا پڑے, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ اس کے نتیجے میں سکون ملے گا, اس کے نتیجے میں برکت ملے گی, اس کے نتیجے میں ترقی ملے گی, اس کے نتیجے میں معنوی اعتبار سے انسان کو ترقی ملے گی, خدا سے نزدیک ہوگا. اس سے زیادہ اور اس کو کیا چاہیے؟ لیکن اگر اس کے اوپر اس نے غور نہیں کیا تو سب اس کا آپ الٹا کر کے دیکھ لیجئے. یہ ایک پوائنٹ پہلے بھی اشارہ کیا ہے, دوبارہ یہاں بیان کیا گیا لہٰذا بیان کر رہا ہوں, وہ یہ کہ ہم ان مہارتوں کو سیکھیں کہ جس کے ذریعے رابطوں کو صحیح کیا جاتا ہے. یہ ایک مہارت ہے, ایک فن ہے, ایک آرٹ ہے, ایسا ہی نہیں ہو جاتا, سیکھنا پڑتا ہے.
ہم نے کچھ اصول بنا رکھے ہیں اپنے. ارے بھائی آپ کے اصول ہوں گے, اسلام کے اصول پہ چلیے. ہم نے بات کرنے کا ایک اصل بنا رکھا ہے, ہم تو ایسے بات کرتے ہیں. ایسے بات کرتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے ہم ایسے بات کرتے ہیں؟ ہمیں تو یوں اچھا لگتا ہے. ارے آپ کا اچھا لگنا معتبر ہے یا اسلام کا اچھا لگنا معتبر ہے؟ اگر غور کریے, اگر ہر انسان ایک رنگ لے کے کھڑا ہو جائے کیسا ہوگا معاشرہ, کتنا عجیب غریب بن جائے گا. لیکن اگر سب آئیں ایک رنگ میں رنگ جائیں, صبغت اللہ, اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں. صبغت اللہ قرآنی جملہ ہے, یعنی اللہ کا رنگ. ایک رنگ اللہ کا بھی رنگ ہوتا ہے, وہ ایسا رنگ ہوتا ہے جس کا کوئی رنگ نہیں ہے, یہ الہی رنگ ہوتا ہے. اگر سب آ کے اس میں رنگنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں, اختلاف خود بخود ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کا رنگ ایک ہو گیا, پھر سب ایک طرح سے سوچنے لگے, سب ایک طرف جانے لگے, سب کا مقصد ایک ہو جاتا ہے. لیکن اگر الگ الگ اپنا بنا لیا, اپنا اپنا قانون بنا لیا, بزرگوں میں یہ چیز ذرا آ جاتی ہے. وہ مثلا جو 60-70 سال سے اوپر ریٹائر ہونے کے بعد خصوصاً یہ چیز ضرور آ جاتی ہے. کچھ لوگ زیارت کے لیے مشہد جا رہے تھے بس سے, تو ایران میں یہ طریقہ ہے کہ اگر اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو بس ہو ٹرین ہو روک دی جاتی ہے کہ بھائی یہاں نماز پڑھ لیجیے. خیر, تو وہ اذان کا وقت ہوا, بس روک دی گئی, ڈرائیور نے بس روک دی, بھائی نماز پڑھ لیجیے. اب یہ لوگ اترے تو بھائی کسی کو وضو کرنے جانا تھا, کسی کو ٹوائلٹ جانا تھا, تو نہیں دیکھا کہ باہر کچھ لوٹے رکھے ہوئے پانی بھرے ہوئے, اور ایک بزرگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈنڈا لیے ہوئے. جو آتا ہے اس سے اشارہ کرتے ہیں وہ 100 اٹھاؤ. اس سے کیا بیچارے کو, اس نے وہ لوٹا اٹھایا چل دیا. دوسرا آیا, اس کو بھی اشارہ کیا. خیر یہ جنہیں نے واقعہ نقل کیا, کہنے میں بھی پہنچا تو انہیں نے مجھ سے بھی کہا. خیر میں نے بھی ان کی جو ہے وہ جو انہیں نے مجھ سے کہا میں نے اس اطاعت کی. جب میں واپس آیا تو میں نے کچھ پیسے دیے, خیر انہیں پیسے لے لیے. پھر میں ان سے ایک بات پوچھی, میں نے کہا چچا یہ بتائیے, یہ جو آپ نے یہاں رکھ رکھے اس میں فرق کیا ہے؟ سائز ایک ہے, پانی ایک ہے, پھر یہ کیا؟ مثلا آپ اس کا چہرہ دیکھتے اسے کہتے ہیں یہ, اس کا چہرہ دیکھتے ہیں یہ. تو نے ایک جملہ کہا دیکھو میں تم لوگ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں ہوں, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں صرف کہ میں بھی یہاں کچھ ہوں. کبھی کبھی ہمارے گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی گھر میں کچھ ہیں. ٹھیک ہے آپ بھی ان کی بات مان لیجیے, کیا مشکل ہے بھائی؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں دھیرے دھیرے یہ لگنے لگتا ہے کہ اب ان کو اگنور کیا جا رہا ہے, ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے. اب ایک نئی بہو آئی ہے گھر میں تو سب اسی کی باتیں سن رہے ہیں. اب بہرحال انہیں نے 60 سال 70 سال عمر گزاری ہے, خصوصاً اگر کسی آفس میں وہ کسی بڑی پوسٹ پر ہیں تب تو اور ہی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بھی ریٹائر ہونے کے بعد گھر کو آفس سمجھنے لگتے ہیں. یہ تب تک وہ باہر آفس تھا, وہ گھر آفس بن جاتا ہے. اب یہاں پہ جوان بیٹے اور دلہن کو بات کو سمجھ میں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں, آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا. تو یہاں پہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. اب فرض کیجیے وہ جو زائر تھے وہ آ کے اس سے بھیڑ جاتے چچا سے, کیا میں یہ کون سی بات ہے, نہیں ہم تو یہ والا لے کے جائیں گے. وہ تو بس بھی جاتی چلی جاتی, نماز میں بھی تاخیر ہوتی. ٹھیک ہے وہ مان لیا, ٹھیک اٹھا کے لے, کیا ہوا مشکل, ٹھیک ہے. اگر کچھ کہہ رہا ہے کوئی بزرگ یہ بات, ٹھیک ہے سمجھ لیجیے. یہ کیا ہوتا ہے, یہ ایک ہنر ہوتا ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے, یہ ایک آرٹ ہے کہ ہم سمجھیں کہ جو سامنے والا یہ جملہ کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے. وہ آپ کا دشمن نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ لڑنے نہیں کھڑا ہوا ہے, وہ صرف اس لیے آپ سے یہ جملہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ بھیا ہم بھی اس گھر میں رہتے ہیں, ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں, ہماری بھی بات لوگوں کو ماننا چاہیے. تو ٹھیک ہے جہاں جائز ہے مان لیجیے, کیا ہوا جا رہا ہے. لیکن نہیں مانیں گے, ذرا سا چھیڑیں گے, پھر پتہ ہے کہ جو ہے وہ کیا ہوگا, ذرا سا سب مسئلے کو حل کر دیتا ہے. خیر پورے 6 نہیں ہو پائیں گے, تیسرا بیان کرو انشاءاللہ, باقی 3 اگلے ہفتے. جی تیسرا پوائنٹ وہ یہ ہے, جب خدا نہ خواستہ اگر زندگی میں کچھ اس طرح سے ہلچل شروع ہو, اس طرح سے, یہ قرآن کی بھی تاکید ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری آیات ہیں, آیت نمبر مجھے نہیں یاد, 270 کے بعد جا کے دیکھیے گا, 74 یا 73 شاید ہو, 270 کے بعد, یعنی 16 آیتیں دیکھنے میں کون سا ٹائم لگے گا, 16 آیتیں دیکھ لے گا, کیونکہ 286 آیتیں سورہ بقرہ میں, 70 کے بعد سے دیکھیے گا 16 آیتوں میں, وہاں یہ قرآن نے تاکید کی ہے کہ جب شوہر اور زوجہ میں آپس میں اختلاف ہو, پہلے تو خود حل کرنے کی کوشش کریں, نہیں ہو پا رہا ہے تو کسی دوسرے سے جا کے مشورت لیں. اجازت نہیں ہے
کہ وہ اپنے اختلاف کو لا کے گھر میں سب کے سامنے پیش کر دیں، نہیں. اسرار کو محفوظ رکھنا، وہ خیر میں نہیں پہنچ پایا وہاں تک، یہ اسی کے اندر آتا ہے. خود بیٹھ کے بات چیت کریں. یہ جو منہ پھلانے نہ ہوتا ہے نا، کروٹ بدل کے لیٹ گئے، یہ شاید بدترین کام ہوتا ہے اسلام کے اندر. سب سے زیادہ جو ڈرپوک انسان ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جرأت نہیں ہے بات کرنے کی، کیونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے بات کرنے کی. اگر جرأت اور صلاحیت ہے، نہ اتفاقی ہوئی ہے، کس سے ہوئی ہے؟ دوست سے ہوئی ہے یا دشمن سے ہوئی ہے؟ پہلے یہ طے کر لو. اگر دشمن سے ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور بڑھاؤ اس کو. یعنی البتہ دشمن سے مراد خدا کا دشمن. اگر خدا کے دشمن سے ہوئی ہے تو وہاں تو رحماء بینہم اور اشداء علی الکفار ہے. وہ تو ٹھیک ہے کہ کفار سے جو ہے کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن اگر ہم سفر سے ہوئی ہے، دوست سے ہوئی ہے، تو وہاں تو فوراً اس کو سالو کرنا ہے. روایت ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو، دو مومنین کے درمیان اختلاف ہو، تو پروردگار پہلے دن کچھ نہیں کہتا، کہتا ٹھیک ہے. دوسرے دن ملائکہ سے کہتا ہے دیکھ رہے ہو یہ کتنا میری نعمت کی نافرمانی کر رہے ہیں. تیسرا دن اگر ہو جاتا ہے تو ملائکہ سے کہتا ہے ان کا نام مومنین کی فہرست سے نکال دو. ملائکہ کہتے ہیں پروردگار، بھائی اس میں ہو سکتا ہے ایک ظالم ہو ایک مظلوم ہو. پروردگار سے ملائکہ کہتے ہیں کہ بار الہ، یہ جو ظالم ہے اس کا نام تو ہم نکالے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو مظلوم ہے اس کا نام کیوں تو نکلوا رہا ہے؟ تو پروردگار جواب دیتا ہے اس لیے کہ اس نے اس اختلاف کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ بھی باہر اگر 3 دن ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی آپ دیکھیے، یعنی جب کیس آتا ہے، فون آتا ہے، اور یہ عجیب بات ہے، معمولاً خواتین کا فون آتا ہے. یعنی اس میں اگر کوئی پہل کرتا ہے تو خواتین ہی ہوتی ہیں. بہرحال مرد کے جذبات جلدی قبول نہیں کرتے ہیں جھکنا، تو کہاں سے وہ جھکے گا؟ بہرحال ٹھیک ہے، مرد رہی ہے، لیکن مردانی کے تقاضے کچھ اور ہیں. وہ تقاضے وہ ہیں کہ جب کوئی جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو جا کے آپ ایک رسید کیجئے، نہ کہ گھر میں گھر کے شیر باہر کے بھیڑ بنے رہی ہے. معمولاً فون آتا ہے. اب جب فون آیا آپ نے جواب دینا شروع کیا تو ادھر سے جواب کیا آتا ہے؟ کیا ہوا کب سے؟ مولانا صاحب 1 سال ہو گیا ہے. ایسے کہا جاتا ہے 1 سال، جیسے لگتا ہے 1 سال کچھ ہے ہی نہیں. یہاں 3 دن کے اوپر مصیبت آ رہی ہے، 3 دن کے اوپر خدا کی رحمتیں ختم ہوئی جا رہی ہیں. 3 دن کے بعد پروردگار ان کا نام مومنین کی فہرست سے باہر نکالے دے رہا ہے. تو بھائی جب یہ مومن رہ ہی نہیں گئے تو ان کے اوپر رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ اور 1 سال کے بعد فون آتا ہے یہ ایسا مسئلہ ہو گیا، بتائیے کیسے سالو کریں. نہیں. تو تیسری چیز، اگر یہ مسئلہ کوئی پیش آئے اس طرح کا تو پہلے خود سالو کرنے کی کوشش کریں. نہیں ہو سکتا ہے کسی سمجھدار سے مشورہ لیں، سمجھیں کہ اس کو کیسے سالو کیا جائے، کیسے سالو کیا جائے، اور اس کے لیے بہرحال کام کرنے کی ضرورت ہے. 3 پوائنٹ انشاءاللہ 3 پوائنٹ رہ گئے، اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر، اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ بفضلک وکرمک ورحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.